اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے علی بھائی کہ اسلام میں ایک طرف تو تخلیق کو بدلنا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت حرام ہے، اور دوسری طرف ختنہ کرنا اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا سنت مبارکہ ہے، آخر اس تضاد کی وجہ کیا ہے؟ مہربانی فرما کے زیر ناف بالوں کو کہاں سے کہاں تک صاف کیا جائے، اس کا بھی حوالہ اور رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں میرے بھائیو، پچھلے دنوں میرا زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے اجازت کیا ہے کہ وہ دفنا دینے چاہیے، بایا نہیں ہونے چاہیے، میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن دیا ہے، وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں۔ پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے۔ پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں، یہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں، یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی، اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے، یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی۔ اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی، وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں، کلمہ نہ بھی پڑھیں، اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، ضرور تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے، وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے، پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو۔ کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے، ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ہے کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے، جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے۔ صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے، یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے، اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا، اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو۔ تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں، تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے، وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ، تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی وینم بھی ہوگا۔ تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں۔ شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک، پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن کے۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا، اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف، اس سے جو پہلے والا پورشن تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا، حرام کا مرتکب ہے۔ کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے، حرام کی مرتکب ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگ آئے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے۔ اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں، تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے گی۔ آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی نہیں ہوگی۔ اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کریں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں والا ہی کام رہے گا، پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے نا، تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے،
ہو سکتے تھے نا. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا. دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے, باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی. کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد, ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے تو مصیبت پڑ جاتی, ختنہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا. اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں, ان کا ختنہ ہوا ہوتا ہے, وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں. وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے, وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی. داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے, لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے, لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے. ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے, تو نیچرل پروسیس ہے. تو ہم رفع حاجت کے بعد کو کافر بھی ہے, وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا, اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا, اس کی صفائی کرنا فطرت ہے. اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ ختنے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے. وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے, میل جمع ہی رہتی ہے, اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال. باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں, وہ دودھ والی روایت جعلی ہے. وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑی ہیں عورتوں کے خطرے والے, تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا, جو کہ شریف آدمی ہے, وہ چند شرفا میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا, لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. تو اور عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے, میں نے ان کو جواب دیا کہ روایت ہی جعلی ہے. خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے, آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں, تو وہ نہیں ہے. تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں, یہ فطرت ہے. اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کروانا, نمبر 2 ناخن کاٹنا, نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو. آپ اسرے سے صاف بھی کر سکتے ہیں, بخاری میں حدیث ہیں اسرے والی بھی. بال صفا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں, کریم بھی, اگر وہ اسکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج, جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے, اس لیے اس کو تو اوائڈ کریں. اس کی بجائے اسٹرپس کا یوز بہتر ہے. اور نمبر 4 بغلوں کے بال, زیر ناف بال, بغلوں کے بال. اور نمبر 5 مونچھوں کو پس کرنا. اور مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں فطرت میں, ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت میں ہے, مسواک کرنا, کلی کرنا, یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں. تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو اوبے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے. اس فرق کو سمجھیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک شخص کی 6 انگلیاں نکل آئی ہیں. اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے, وہ تخلیق نہیں بدل رہا, بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے, ڈیمیجڈ ہے, یہ اس کی فالتو ہے, وہ ریموو کروا سکتا ہے. یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے. کئی لوگ ہیں جن کے تالو جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں, تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی, ان کے تالو الگ کیے جاتے ہیں, ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے. کئی لوگ, حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی, تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی, لیکن اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے, ریزسٹنس نہیں ہے, ریزسٹنس. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا کے لگاؤ. پھر اس نے سونے کی ناک لگائی. ظاہر ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے نا. تو سونے کی ناک بھی, حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہے, لیکن اس بڑے ضرر سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے, سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں, لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا, صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے, اس کی وفات ہو گئی, تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیت ہی دفنا دیں, آپ دانت اتروا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے, اس کے ساتھ ضائع نہ کریں. لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, شیو کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. وہ عجیب لگ رہا ہے بندہ. اور بعض کو بہت جاہل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں, لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مر گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کے سپرد کریں. البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں, یہ کوئی قیمتی چیز, کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں, وہ آپ نکال لیں, وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے. کپڑے بھی احتیاط سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں, زندہ بندوں کی ضرورت ہے. اور لوگ وہ ڈرتے ہیں, وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائے. اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی. اور میں حیران ہوتا ہوں, یہ سپرسٹیشیس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں. وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں, جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئی ہو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے, یہی کہتے ہیں نا, اور خود وہ میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بندے کو نہ اکیلا میت کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں سارے گھر والے 10 جا رہے ہیں, تو نے اکیلا میت کے پاس بیٹھنا ہے. وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا, لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا.
یہ کہاں کا مسلمان ہے، کہاں کا ایمان ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو لوگ یعنی مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے مسلمانوں کا. مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو ملتے ہیں اذان مغرب کے وقفے کے بعد. ٹھیک ہے.